السلام علیکم بچوں، آپ کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ تو بچوں، آج ہم ایک بہت ہی مزے کا اور پیارا سا سبق پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے گلدستہ۔ آپ سب نے گلدستہ تو دیکھا ہی ہوگا، جس میں بہت سے خوبصورت پھول ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی کچھ ایسا ہی سیکھنے والے ہیں۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا خوبصورت سا گلدستہ بنانا شروع کریں، ہمیں یہ تو پتا ہو کہ اس میں جو پھول ہیں وہ آخر کس چیز کے بنے ہیں۔ تو ہمارے پھول بنے ہیں شاعری سے۔ آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری ہوتی کیا ہے۔ ہاں، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ شاعری نا بہت ہی آسان سی چیز ہے۔ جب کوئی بھی انسان اپنے دل کی باتیں، اپنے احساسات یعنی اپنی فیلنگز بہت پیارے پیارے لفظوں میں ایک خاص طریقے سے بیان کرتا ہے نا، تو اس کو شاعری کہتے ہیں۔ اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں، ہے نا کتنا پیارا گلدستہ؟ اس میں لال، پیلے، نیلے ہر رنگ کے پھول ہیں اور اسی وجہ سے یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی ایک خوبصورت گلدستے جیسا ہے، اور اس گلدستے کے پھول کون ہیں؟ وہ ہیں مختلف زبانیں بولنے والے ہمارے شاعر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبھی شاعر جو الگ الگ زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک پاکستان کے ادبی گلدستے کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ تو پھر چلیں آج ہم پورے پاکستان کا ایک چکر لگاتے ہیں اور اس گلدستے کے لیے یہ خوبصورت پھول اکٹھے کرتے ہیں۔ سب تیار ہے نا؟ چلیے جی، سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور اور پھر صوبہ سندھ جائیں گے اور اپنے گلدستے کے لیے وہاں سے دو بہت ہی پیارے پھول چنیں گے۔ تو ہمارا پہلا پھول ہے رحمان بابا، جو پشتو زبان کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا اصل نام تو عبد الرحمن تھا، لیکن وہ اتنے نیک اور اچھے انسان تھے کہ لوگ انہیں اتنی عزت اور محبت دیتے تھے کہ انہیں بابا کہہ کر بلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہمیشہ اللہ سے محبت کرنے اور انسانوں کی خدمت کرنے کا پیغام دیا۔ اچھا، اب چلتے ہیں سندھ، جہاں سے ہمارا دوسرا پھول ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ یہ سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ انہیں بھٹائی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھٹائی شاہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے سندھ کی جو مشہور لوک کہانیاں ہیں نا، انہیں اپنی شاعری میں اتنے خوبصورت انداز میں سنایا کہ کیا ہی بات ہے۔ زبردست! دو پھول تو آ گئے ہمارے گلدستے میں۔ اب ہمارا سفر جا رہا ہے پنجاب اور بلوچستان کی طرف۔ دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں کون سے پھول ملتے ہیں۔ پنجاب سے ہم نے جو پھول چنا ہے وہ ہیں بابا بلے شاہ۔ یہ پنجابی زبان کے بہت ہی مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لوگوں کو اللہ کی حمد کرنے اور اس کا حکم ماننے کی تلقین کی۔ اور بلوچستان سے ہمیں ملے ہیں مست و کلی۔ یہ بلوچی زبان کے شاعر تھے اور انہیں پیار سے بلبلے بلوچستان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ وہ بکریاں چراتے ہیں، اور اپنی شاعری سے انہوں نے ہر طرف محبت کا پیغام پھیلایا۔ واہ بھائی واہ، ہمارا گلدستہ تو بھرتا جا رہا ہے اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ چلیں بچوں، اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک، یعنی کشمیر اور گلگت بلتستان۔ کشمیر سے ہمارے گلدستے میں جو پھول شامل ہو رہا ہے وہ ہیں للہ عارفہ۔ یہ کشمیری زبان کی پہلی خاتون صوفی شاعرہ تھیں۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو محبت، بھائی چارے اور انصاف کا سبق دیا۔ اور ہمارا آخری پھول ہم لائے ہیں گلگت بلتستان سے، اور ان کا نام ہے بابا چلاسی۔ یہ شانہ زبان کے شاعر ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔
اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ 1-2 نہیں بلکہ پوری 5 زبانوں میں شاعری کرتے تھے: شانہ، عربی، پارسی، اردو اور پشتو۔ واہ، ہمارا گلدستہ تو مکمل ہو گیا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے الگ الگ پھولوں سے ایک جیسی خوشبو کون سی آ رہی ہے، یعنی ان سب کا مشترکہ پیغام کیا تھا، اور اس کے بعد ہم کچھ سوال جواب بھی کریں گے۔ تو بچوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھلے ہی یہ سب شاعر الگ الگ جگہوں پر رہتے تھے، الگ الگ زبانیں بولتے تھے، لیکن ان سب کی باتوں میں، ان کی شاعری میں ایک ہی پیغام چھپا تھا۔ پہلا یہ کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں صرف اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں سب انسانوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پیغام یہ کہ ہمیں ہمیشہ مل جل کر امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ شاباش بچوں، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ سب کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ تو پھر ہو جائے ایک چھوٹا سا کوئز، دیکھتے ہیں کس نے سب سے غور سے سنا۔ ہاں، تو پہلا سوال، رحمان بابا لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ سوچیں، ہم نے پڑھا تھا نا؟ بالکل صحیح، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگ انہیں محبت سے بابا کہتے تھے۔ اچھا جی، اب بتائیں مستقلی کو کس پیارے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ شاباش، بالکل ٹھیک، انہیں بلبلِ بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، للہ عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ زبردست، انہوں نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، سب کے ساتھ برابری اور انصاف کا پیغام دیا۔ اور آخری سوال، یہ تھوڑا مشکل ہے، دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے۔ بابا چلاسی نے کن 5 زبانوں میں شاعری کی ہے؟ ارے واہ، کیا بات ہے، آپ سب کو تو یاد ہے۔ انہوں نے شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو، ان 5 زبانوں میں شاعری کی ہے۔ بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ، آپ سب نے تو کمال ہی کر دیا، بہت اچھے جوابات دیے۔ اب آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی پاکستان کے اس خوبصورت ادبی گلدستے کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح مزے کے سبق ملتے رہیں۔ چلے، اب اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔